ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت اس کی وحشتوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم سبوں کے درمیان جلوہ افروز ہے، اور اس کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی ڈھیر ساری بھلائیاں، اس کی برکتیں، اس کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ درس تراویح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج قرآن کریم کا تیسرا پارہ تقریباً مساجد کے اندر امام صاحب نے تلاوت فرمائے ہوں گے۔ آئیے اللہ پاک کے کلام میں تیسرے پارے میں اللہ پاک نے ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے، ہمیں کیا گائیڈ لائن عطا فرمائے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا ہے، پھر انسانی زندگی کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں تیسرے پارے میں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجہ بلند کیا۔ اس پارے کے شروع میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مختلف درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ پاک نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن ان کے درجات و کمالات اور خصائص و مراتب مختلف ہیں، اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب کے آقا و مولا، ماوا و ملجا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، نہ کہ بعض کو بعض سے ادنا، یہ بے ادبی ہے۔ بعض کو بعض سے ادنا نہیں کہا گیا، بعض کو بعض سے افضل کہا گیا ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے میں یہ بھی احتیاط رہے کہ ان میں ادنا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سب کو اعلیٰ بنایا ہے، اور ان میں بعض کو بعض پر جو نا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے کہ ایک مقام پہ ارشاد ہوا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جیسا کہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ جو کل آپ نے سماعت کیا تھا، گزشتہ کل، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کو پسند ہیں۔
اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مال میسر ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، دینی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ مال کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے بھی ایک تعداد ہے جن کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ پڑھیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک میں خود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی فرمایا، اللہ پاک نے دونوں جہاں کے خزانے عطا فرمائے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں دیکھیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر مال والے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی بہت بڑے مالدار صحابی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بڑا مال تھا، لیکن ان مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے اور مال خرچ کرتے جاتے، اللہ پاک ان کی مال میں برکت بھی فرماتا۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ پاک بہت برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے حوالے سے مختلف مقامات پر فرمایا، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں پہ بالیوں کی مثال دی گئی کہ جیسے کوئی شخص ایک دانہ بوتا ہے، اس سے ایک جو ہے نا وہ پودا نکلتا ہے، اس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، تو اس میں کئی ساری جو ہے نا پھل نکلتے ہیں، جیسے ایک پھل کے اندر کئی ساری بالیاں ہوتی ہیں۔ پھر دانہ ایک ہی بویا گیا تھا لیکن شاخیں کئی ساری نکلی، تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بھی زیادہ اضافہ فرما دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے۔ ایک تو یہ بات قرآن کریم میں اور بھی ایک مقام پر فرمایا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ اگر حقیقت میں مال دیکھیں تو مال ایسی ہلاکت والی بھی چیز کا نام ہے کہ قرآن کریم میں بیان ہوا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد صرف دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والے صرف صالح اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ مگر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، جس مال سے اللہ کی رضا والے کام کیے گئے، جس مال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی گئی، تو یقیناً یہ مال جو ہے نا قیامت کے دن ان کے لیے آسانی کا سبب بھی بنیں گے، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ سخی قریب من اللہ، کہ جو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، مال اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، تو وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کہ کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو FGN چینل کے ناظرین، مال کی نحوستیں بہت زیادہ ہیں، مال انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، مال عبادات کی لذت کو اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ جو مال والا ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جاتا ہے، شریعت اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں تساہلی یعنی سستی کرنے لگتا ہے۔ مال جوں جوں بڑھتا ہے بندے کے اندر کبر، نخوت جنم لینے لگتی ہے۔ مال جب بڑھتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تکبر بھی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہے کہ غریب فائدے میں ہے۔ سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ بڑا مشہور ہے کہ غریب فائدے میں ہے، اور واقعی غریب فائدے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تیسرے ہی پارے میں آیت الکرسی کا ذکر فرمایا ہے، ایسی آیت جو اپنے آپ میں بڑی عزت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، شان اور رفعت والی ہے۔
یوں تو ساری آیتیں، اللہ کے سارے کلام عزت والے ہیں، برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، مگر آیت الکرسی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہمارے مائیں بہنیں، گھر کی بہو بیٹیاں، اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی اس کو یاد کرتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایسی بابرکت آیت ہے، ایک پڑھنے میں تو ایک آیت ہے، لیکن صرف اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر 17 مقامات پر آیا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ کے لفظ کے ساتھ، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جیسے حی بھی اللہ کا نام ہے، قیوم بھی اللہ کا نام ہے، اسی طریقے سے جہاں ضمیر استعمال ہوا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری آیت میں 17 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا، اسماء مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے فضیلت میں یہ آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اسی تیسرے پارے میں اب جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یوں تو دیکھیں تو بیچ میں اور بھی دیگر آیتیں مبارکہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو نمرود نے کہا تھا میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ بڑی تفصیلی بات ہے اور تفصیلی واقعہ ہے، جب ہم علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بھی اسی آیت مبارکہ کے کچھ آیتوں کے بعد ہے۔ پھر اسی پارے میں آگے چل کر کے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت، اس کے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی ہیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور قرآن و دعا ہیں۔ یعنی نماز میں جو ہے نا وہ پڑھے جاتے ہیں، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ساتھ میں یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ بڑی بابرکت آیت ہے، اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ گھر میں اگر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو اللہ پاک ان 2 آیتوں کی برکت سے بہت ساری برکتیں عطا فرمائے گا، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، اور بھی اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب دیکھیں اس کا اگلا جز ہے سورۃ آل عمران۔ سورہ آل عمران بڑی مشہور جو نا سورت مبارکہ ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد اس کا اسٹارٹ ہے، شروع ہوتی ہے یہ سورہ۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، مدینہ پاک میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کو آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ آل عمران کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر جگہ جگہ اس میں موجود ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت جو نا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسے ہی سورہ آل عمران ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ جو بڑی مشہور ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت مبارکہ بھی سورہ آل عمران میں ہے اور تیسرے پارے میں ہے۔ اور آگے دیکھیے ایک بڑی مشہور آیت جو ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، پوری گفتگو اسی ٹاپک پر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بڑی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ سے محبت کے مدعی بنے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم کو اپناؤ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری سنت اور سیرت کو اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود ہی محبت فرمائے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے چند آیتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مباہلہ فرمایا، یعنی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی نجران، عیسائی نجران کے ساتھ جو مباہلہ ہوا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ہے نا گھر کی عورتیں اور اپنے بچوں کو لیا، اور سیدنا امام حسن و حسین کے بارے میں روایت آتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو لیا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ لیکن نجران کا جو عیسائی کا جو وفد تھا وہ حاضر نہ ہوا، اور اس بات پہ مباہلہ تھا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آؤ اس پہ لعنت کریں جو جھوٹا ہے۔ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا ہلاک فرماتا ہے، تو وہ خوف کے مارے نہیں آئے کہ ظاہر ہے کہ جہاں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلوہ افروز ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک موجود ہو، پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جہاں پہ جلوہ افروز ہوں، کون کائنات میں ہے کہ مباہلہ کرے، مقابلہ کرے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکے؟ خیر نہیں آئے۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسی تیسرے پارے میں ہے۔ اور ایک بڑی مشہور آیت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چرچا حضور کے ولادت سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی جلوہ گر تھا، ہو رہا تھا، موجود تھا۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آیت مبارکہ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، وعدہ لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ تم نے اقرار کیا، اقررتم، کیا تم سب نے اس بات کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ قالوا اقررنا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تو گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پربہار کا چرچا حضور کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے موجود ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا کہ جب یہ میرا نبی جلوہ گر ہوں تو ضرور ضرور تم سب اس پر ایمان لانا، لتؤمنن، ضرور ضرور تاکید داخل فرما دی، ولتنصرن، اور ضرور ضرور تم سب ان کی مدد کرنا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک سارے انبیاء کرام علیہم السلام، نبی آخر الزمان، آخری پیغمبر، صاحب کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پربہار کا چرچا اپنی امت میں فرماتے رہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالیٰ یہ تیسرے پارے کی آپ نے چند جھلکیاں اور اس کے مختلف مقامات کی جو ہے نا آپ نے گفتگو سماعت کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی خلاصہ تراویح کے ساتھ درس تراویح کے اس سلسلے میں انشاءاللہ الکریم مزید ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ چوتھے پارے کا ایک سلسلہ رہے گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔
سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.